رضا خان جب آپ نے آدم کی آدمیت کو پڑھا، لوط کی خدمت کو پڑھا، حضرت سلیمان کی حکومت کو پڑھا، حضرت امام احمد رضا ارشاد فرماتے ہیں، ہاں ہم نے پڑھا کہ امام احمد رضا خان سے پوچھا جاتا ہے، امام احمد رضا خان جب آدم کا مقام اعلیٰ ہے، عیسیٰ کا مقام اعلیٰ ہے، زکریا کا مقام اعلیٰ ہے، دانیال کا مقام اعلیٰ ہے، ان سب کا جب مقام اعلیٰ ہے تو ہم کا مقام کیا ہوگا؟ تو بریلی کا راجا ارشاد فرماتا ہے، آدم کا مقام اعلیٰ ہے، عیسیٰ کا مقام اعلیٰ ہے، زکریا کا مقام اعلیٰ ہے، دانیال کا مقام اعلیٰ ہے، جو باری آمینہ کے لال کی ہے، جو باری عبداللہ کے پیارے کی ہے، جو باری حلیمہ کے گود کے پالے کی ہے، جو باری صدیق اکبر کے دادا کی ہے، جو باری طہا و یاسین کی ہے، جو باری دونوں عالم کے مالک و مختار کی ہے، تو بریلی کا راجا ارشاد فرماتا ہے، سب سے اعلیٰ و والا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، اپنے مولا و پیارا ہمارا نبی، بول دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، وہ اونچوں سے اونچا ہمارا نبی، کمزدوں کو رجا مجدہ دیجیں گے ہے، بے قصوں کا سہارا ہمارا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، برادران ملت اسلامیہ، وہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی اور نبی پاک کی ذات وہ مبارک ذات ہے کہ ہم اپنے قسمت پر جتنا ناز کرے کم ہے، کیونکہ رب تعالیٰ نے ہمیں اس پاکیزہ امت میں پیدا فرمایا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، میرے نبی کی ذات مبارکہ وہ ذات ہے، اور آج ہم اپنے نبی کے کہے ہوئے باتوں پر عمل نہیں کرتے، ان کے کہے ہوئے باتوں پر عمل نہیں کرتے، ان کے کہے ہوئے راستوں پر نہیں چلتے۔ برادران ملت اسلامیہ، وہ نبی جو ہمارے خاطر کئی دنوں تک بھوکے پیاسے رہ کر رب کو راضی کرتے۔ برادران ملت اسلامیہ، ایک دفعہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم پہاڑ کے اوپر گئے اور جانے کے بعد میں اپنے سر مبارک کو پہاڑ کے اوپر خم کر دیا، سجدے میں چلے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنے کے بعد میں کیا دیکھتے، حضور کے پیشانی مبارک سے خون کے چشمے چالو ہیں، بہہ رہے ہیں، لیکن قربان جاؤ میرے آقا کی شان پر، جو اپنے امت کے لیے پہاڑ کی نوکیلی پتھروں پر سجدہ کرتے رہے۔ برادران ملت اسلامیہ، وہ میرے آقا کی ذات مبارکہ ہے، وہ میرے آقا کی ذات مبارکہ ہے، وہ میرے آقا کی شان ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق جاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ آقا کے پیشانی مبارک سے خون بہ رہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں، آقا سر کو اٹھا لیجئے، میرے نبی نے سر کو نہیں اٹھایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں، کہتے ہیں آقا سر کو اٹھا لیجئے، میرے نبی نے سر مبارک کو نہ اٹھایا۔ حضرت علی جاتے ہیں، برادران ملت اسلامیہ، حضرت ابوبکر صدیق ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، اور حضرت عثمان کی باری آئی۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابوبکر صدیق نے بتایا کہ آقا نے نوکیلی پتھر پر اپنے سر مبارک کو رکھ لیا ہے، اٹھانے کا نام نہیں لے رہے، یہی رب تعالیٰ کے پاکیزہ بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، اے میرے مولا میرے گنہگار امتیوں کو بخش دے، اے میرے مولا میرے گنہگار بندوں کو بخش دے۔ برادران ملت اسلامیہ، پھر جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں، جانے کے بعد میں حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، آقا سر کو اٹھا لیجئے، میرے نبی نے سر مبارک کو نہ اٹھایا۔ پھر حضرت عثمان غنی آتے ہیں، آنے کے بعد میں حضرت علی سے بتاتے ہیں، حضرت فاطمہ خاتون جنت سے بتاتے ہیں، اور حضرت فاطمہ خاتون جنت نے اپنے نواسے حسن و حسین کو لیا، اپنے شوہر نامدار حضرت علی
علی کو لیا اور لینے کے بعد میں حضرت ابو بکر صدیق کو بلایا اور بلانے کے بعد میں اسی پتھر کے قریب چل دیتی ہے, اسی پتھر کے جانب چل دیتی ہے جہاں میرے آقا سر مبارک کو خم کیے ہوئے ہیں. نوکیلے پتھر ہے, میرے آقا کے سر مبارک میں پیشان مبارک سے خون کے چشمے چالو ہے, لیکن میرے آقا یہی دعا کرتے چلے جا رہے ہیں, اے میرے مولا میرے گنہگار بندوں کو بخش دے, اے میرے مولا میرے گنہگار بندوں کو بخش دے. برادران ملت اسلامیہ اب حضرت فاطمہ خاتون جنت پہنچتی ہے اور کیا دیکھتی ہے کہ نبی کریم سر مبارک سے چشمے کے قطرے چالو ہے. حضرت مولا علیہ ارشاد فرماتے ہیں میں نے نبی سے پوچھا, میں نے کہا آقا سر کو اٹھا لیجئے, لیکن نبی نے سر کو نہیں اٹھایا. حضرت فاطمہ خاتون جنت عرض کرتی ہے آقا سر کو اٹھا لیجئے, لیکن نبی نے سر مبارک کو نہ اٹھایا. پھر حسن حسین بول اٹھتے ہیں اور نانا سر کو اٹھا لیجئے, لیکن نبی نے سر کو نہیں اٹھایا. اب حضرت فاطمہ خاتون جنت جلال میں آ جاتی ہے, اپنے بچے سے کہتی ہے, اب فاطمہ خاتون جنت جلال میں آئی ہے, حضرت بابا اپنے سر کو اٹھا لیجئے, بابا اپنے سر کو اٹھا لیجئے, جب تک آپ کے خاتون کی ایک ایک بوڑھی بچی اور بوڑھے بچے نوجوان جتنے جنت میں نہیں چلے جاتے, آپ کی بیٹی فاطمہ جنت میں قدم نہیں رکھے گی. اب حسن حسین بول پڑتے ہیں نانا سر کو اٹھا لیجئے, جب تک آپ کے امت کا ایک ایک نوجوان بچہ بوڑھا جنت میں چلا نہیں جاتا, آپ کے نواسے جنت میں قدم نہیں رکھیں گے. برادران ملت اسلامیہ 70,000 بار رب تعالیٰ نے میرے محبوب سے پوچھا تھا, 70,000 بار کہ محبوب کیا چاہیے, مانگ جو مانگتا ہے, 70,000 بار. لیکن محبوب کریم سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا تھا مولا میرے گنہگار امتیوں کو بخش دے. وہ آقا کریم جو ہمارے خاطر نوکیلے پتھر پر سجدہ کرے, آج ہم ان کے آنکھوں کی ٹھنڈک جسے نماز کہا جاتا ہے, ہم ان کی نماز کو ادا کرنے سے کسراتے ہیں, کہلاتے ہیں. برادران ملت اسلامیہ آج ہماری آپ کی زندگی سلامت ہے. آج ہم جتنا اپنے محبوب کو راضی کر لیں اتنا ہی ہمارے لیے بہتر ہے. برادران ملت اسلامیہ وقت زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں کہ رب تعالیٰ کب آپ کے روح کو قبض کرنے کا حکم دے دے, تب آپ کے روح کو قبض کرنے کا حکم رب تعالیٰ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو دے دے. برادران ملت اسلامیہ روایت میں اتنا تک آیا کہ جو بے نمازی ہوتے ہیں جب ان کے روح کو نکالنے آتے ہیں اور جب ان کے روح کو قبض کیا جاتا ہے, فرمایا گیا بتایا گیا کہ ایک سوتی کا دوپٹہ ہو اور اسے کاٹ والی پیڑ پر پھینک دیا جائے اور اسے کھینچا جائے, اور جتنا کھینچا جائے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو سوتی والا کپڑا ہے اگر اسے ہم کاٹ پر پھینک دیں اور پھینکنے کے بعد میں اسے کھینچے تو وہ کپڑا صحیح سلامت کاٹ سے نہیں نکل سکتا ہے, یعنی کہیں نہ کہیں سے پھٹ سکتا ہے. برادران ملت اسلامیہ اب ذہن لگانے کا انداز یہ ہے, اب توجہ کرنے کا انداز یہ ہے کہ بے نمازی کا حسن اس طرح ہوگا جب اس کے روح کو قبض کیا جائے گا, اسی طرح اس کے روح کو بھی نکالا جائے گا. جتنا دوپٹے کو تکلیف ہوتی ہے اتنا روح نکلے گا تو انسان کو تکلیف ہوگی. اور یہاں تک فرمایا گیا جو نمازی ہوتے ہیں ان کے روح کو جب نکالا جائے گا تو اس طرح ان کے روح کو نکال لیا جائے گا کہ جب پھول اپنے ٹہنی میں جب لگا رہتا ہے اور پھول کے ٹہنی کو پتہ نہیں چلتا کہ پھول کب ٹوٹ کر زمین پر گر گیا. یہاں تک فرمایا گیا کہ جو نمازی ہوں گے ان کے روح کو اس طرح نکالا جائے گا جیسے پھول ٹوٹ کر زمین پر گر جاتا ہے, اور جو بے نمازی ہوں گے ان کے روح کو اس طرح نکالا جائے گا, اس طرح نکالا جائے گا, اس طرح نکالا جائے گا کہ کاٹ کے اوپر سوتی کا دوپٹہ پھینک کر اسے کھینچا جائے. اس لیے برادران ملت اسلامیہ نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, جشن دستار فضیلت, جشن دستار فضیلت,
نعرے تکبیر مسلک اعلی حضرت سے برادران ملت اسلامیہ جو شاعر اسلام فیضان رضا نوری، شاعر اسلام فیضان رضا نوری مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت فیضان ایسے کرنی، فیضان ایسے کرنی، نعرے تکبیر نعرے رسالت۔ برادران ملت اسلامیہ ہمیں زندگی ملی ہے نبی کی صدقے میں، اس لیے ہم جب تک دنیا میں ہیں، جب تک ہمارے اندر جی میں جاں ہیں، ہم رب کی عبادت کریں، اپنے رب کو راضی کریں، اور انشاءاللہ اگر ہم اپنے رب کو راضی کر لیں گے تو ہم دنیا میں جب تک رہیں گے تب بھی کامیاب رہیں گے، اور مرنے کے بعد قبر میں بھی کامیاب رہیں گے، اور آخری منزل میدان محشر اس میں بھی کامیاب رہیں گے۔ رب تعالیٰ کی پاکیزہ بارگاہ میں دعا ہے کہ جو میں نے باتیں کہی ہیں سب سے پہلے ان پر مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے بعد آپ تب سبھی حضرات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بولنے میں جو بھی قصدن سے ہم لفظاً غلطی ہو گئی میں سامنے کے سامنے توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم سب بھی